مبارک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے کچھ مطالبے کیے تھے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اگر تمہاری طرف کوئی فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا تو تم پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لاتے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ مطلب کہ جس نے قرآن کی بات، حدیث کی بات، صحیح بات ماننی ہے اس نے سن کے مان لینی ہے، اور جس نے عذر بہانے ہیلے تلاش کرنے ہیں اس کے سامنے لاکھ دلیلیں بھی پیش کی جائیں اس نے نہیں ماننی۔ آگے تذکرہ کیا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے، پیروں کے نام کا قبر پہ ذبح کرنا یا کسی پیر کے نام کا ختم چڑھانا منع کر دیا اللہ نے کہ جس پر اللہ کا نام، جو اللہ کے نام کا ذبح نہیں کیا گیا اس کو نہیں کھانا۔ اگر کوئی اللہ کے نام کا ذبح کرنے والا تھا لیکن وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو بھولنا نسیان اس امت سے معاف ہے، وہ ذبیحہ حلال ہے جس پر تکبیر پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کے نہ پڑھی یا جس نے غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا، غیر اللہ کی نیت سے ذبح کیا، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس سے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف اس کا سینے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو قرآن کی سمجھ دیتا ہے، حدیث کی سمجھ دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کا سینہ قرآن سے حدیث سے تنگ کر دیتا ہے۔ پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن سننے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی مجلس اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں اللہ کی ناراضگی کی علامت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو کے کس سے رزق نہیں چھینتا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا انسان کے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس کی اتنی زندگی ہے، اب اس وقت موت ہوگی اور یہاں سے اتنا رزق یہ کمائے گا۔ یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، جو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو نماز کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی توفیق دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کی ایک خصلت بیان کی کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ جب فصل آتی یا جانور، وہ چرواہے جانور بڑے بڑے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، تو اس میں سے سال کے بعد ایک حصہ نکالتے تھے اللہ کا اور ایک حصہ نکالتے تھے بتوں کے نام کا۔ اور جب کوئی نقصان، جس طرح ہمارے ہاں کوئی عذاب آتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، فصل کا نقصان ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا تھا تو اللہ والا حصہ کم کر دیتے تھے، بتوں والا حصہ کم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں بتوں کا حصہ پورے کا پورا نکالنا ہے، اللہ والے حصے میں کمی کر لو۔ جس طرح ہمارے ہاں نقصان ہوتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں بھئی وہ عشر نکال لیں کہ نہ نکال لیں، فصل تو خراب ہو گئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ ٹھیکے والے کا ٹھیکہ کم نہیں ہوتا، جو سپرے اٹھائی تھی اس کا بل کم نہیں ہوتا، جو کھاد اٹھائی تھی اس کا بل کم نہیں ہوتا، وہ پورے کا پورا لیتا ہے، چاہے فصل بھاڑ میں جائے، ہو نہ ہو، نقصان ہو فائدہ ہو، اس میں کمی نہیں کرتے، پورے کا پورا ادا کرنا پڑتا ہے۔ آج آگے ہم کمی کرتے ہیں تو عشر پہ کمی کرتے ہیں، کوئی عشر پہ کمی نہیں ہے۔ اگر فصل پہ نقصان ہوا ہے تو اتنی پیداوار بھی تو کم ہوتی ہے نا، تو عشر جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، ہر قسم کے اخراجات نکالنے سے پہلے دینا ہے، ورنہ یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے حصے میں کمی کرتے تھے، بتوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، اللہ کا حق نکالو کٹائی کے دن، یعنی کہ جس دن فصل نکلی اسی دن اللہ کا حق ادا کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں خرچہ نکال، وہ نکال، یہ نکال، آخر میں جا کے جو بچ گئی وہ حق نہ، جس دن فصل نکلی ہے ہر قسم کا خرچہ نکالنے سے پہلے اللہ کا حق نکالنا ہے، باقی اخراجات اور بل بعد میں ادا کرنے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو کم از کم 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، کم از کم، یعنی ایک نیکی کے کم از کم 10 نمبر لگیں گے، اور زیادہ سے بڑھانا چاہیں اللہ تو 700 گنا تک بڑھا دیں گے، اگر اس سے بھی زیادہ بڑھانا چاہے تو اللہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور جس نے گناہ کیا ایک گناہ کا 1 نمبر لگے گا۔ یہ کتنا بڑا بینیفٹ اللہ نے دیا ہے کہ ایک نیکی 10 گنا، کم از کم 10 نمبر، گناہ کا 1 نمبر۔ وہ بھی گناہ کا نمبر تب لگے گا جب گناہ انسان کرے گا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ گناہ کروں، کوئی نمبر نہیں کٹے گا، اور جب گناہ کرے گا تو لکھ دیا جائے گا کہ اس نے 1 گناہ کیا، اور نیکی کا دل میں خیال پیدا ہوا تو لکھ دی گئی کہ اس نے نیکی کا خیال پیدا کیا، ثواب لکھ دیا گیا۔ اور جب نیکی کر دی تو کم از کم 10 نمبر، 700، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان قیامت کے دن فیل ہو جائے، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ انسان کہتا ہے کہ فلاں ایسے کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں،
میں کیسے کر سکتا ہوں، خاندان، کنبہ قبیلہ، بچے، دوست، یار، یہ سارے بہانے انسان بناتا ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں تو میں بھی ایسے کر لوں گا۔ بھئی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں دیکھے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ قیامت کے دن اپنے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اعراف ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیوار ہے، جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا اس صورت میں، اس وجہ سے اس کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے راتوں رات جب وہ سو رہے تھے تو ہم نے ہلاک کر دیا، یا وہ دن کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں، دن کو جب انسان آرام کرتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں، وہ سو رہے تھے دن کو تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مطلب انسان کی غفلت کے وقت ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ ہم بھی رات کو سوتے ہیں نا، کل بیان کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں رات کو روحیں نکال لیتا ہوں، فوت کر دیتا ہوں، صبح پھر جس کی چاہتا ہوں روحیں لوٹا دیتا ہوں۔ تو سوتے وقت انسان کو یہ سوچ کے سونا چاہیے کہ اگر اس نیند میں میری موت ہو گئی تو کیا میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں؟ یہ بات اللہ نے اشارہ کیا کہ کتنی ہی قومیں ہم نے راتوں رات ہلاک کر دی، کتنی کو ہم نے دن کو سوئے ہوئے ہلاک کر دیا۔ تو سونے سے پہلے انسان کو توبہ طائب ہو کے پھر سونا چاہیے۔ کامیاب اور ناکام لوگوں کی صفت بیان کی۔ کامیاب لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن من ثقلت موازینہ، جن کے نیکیوں والے اعمال بھاری ہو گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی، وہ کامیاب ہوں گے۔ اور ناکام کون سے ہوں گے؟ جن کے موازین، جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ نکل آئے، وہ قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں یہ دولت، یہ کامیاب، یہ سارا کچھ مل جانا یہ کامیابی صرف دنیا کی حد تک ہے۔ انسان کو اپنی ہمیشہ کی کامیابی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کامیابی کے بعد کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میرا شعلہ اوپر جاتا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے، انا خیر منہ۔ تو یہ کائنات کا سب سے پہلا جرم، پہلا گناہ تھا۔ اگر آج بھی کوئی یہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں اور وہ کمتر ہے تو یہ شیطان کا وہ جرم ہے جو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ آزادی اور رزق کا اللہ نے بیان کیا کہ ہم جب کسی قوم کو آزاد ملک دیتے ہیں پھر اس کو رزق عطا کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن کہا قلیلا ما تشکرون، آزادی اور رزق ملنے کے باوجود بہت تھوڑا اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو ذرا کشمیر کے حالات، کتنے سال ہو گئے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے۔ تازہ ترین فلسطین کے حالات دیکھ لو، آزادی نہیں ہے نا ان کے پاس، تو کیسے ان کو اسرائیل کاٹتا جا رہا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے آزاد ملک دیا ہے، آزاد زمین دی ہے، اور اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا ہوا ہے۔ افطاری سحری ہم کھلی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر بھی اگر اللہ کے شکریہ کرتے ہیں تو پھر اللہ نے کہا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، وان کفرتم فإن عذابی لشدید، اگر اللہ کا ناشکری کرو گے تو اللہ کہتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں تمہیں کسی طرح سے پکڑ لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا، جنتی لباس اتار لیا گیا تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دنیا میں اتار دیا اور تمہیں لباس دیا ہے، دو فائدے بتائے۔ ایک تو یہ تمہارا جسم چھپائے گا، ستر چھپائے گا، اور پھر کہا کہ یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ اور کہا واللباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ لباس ہمارا ظاہری جسم چھپاتا ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر چھپاتا ہے، اندر کا۔ بے شک انسان نے اوپر سے لباس پہنا ہو، اندر سے فحش باتیں، فحش کام، فحش سوچیں، سارا کوئی، تو لباس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، دل کے اندر تقوی کا لباس بھی ہونا چاہیے کہ انسان کا جس طرح اوپر لباس نے چھپایا، لباس نے پاک رکھا، اس طرح انسان کا اندر کا دل تقوی کے لباس سے پاک ہوتا ہے، اس کو بھی پاک رہنا چاہیے۔ انما حرم علیکم الفواحش، کہا کہ اللہ نے ہر قسم کی فحاشی تم پر حرام کی ہے۔ انسان کو اپنا ظاہر اور باطن ہر طرح پاک رکھنا چاہیے، خاص طور پہ آج کل موبائل انسان کا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑوں جیسے ہوں گے، نمازیں، تہجد، قرآن سب کچھ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بیکار فضول بنا کے اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بننے والے ہوں گے اور تنہائی کے اندر اللہ کے حرام کردہ کام کرنے والے ہوں گے۔ آج بھی یہ موبائل اس کا سب سے بڑا آلہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے لوگ ناچ گانا فلم ڈرامے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایسے لوگوں کی نمازیں روزے اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب کسی کو موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کیا، ایک مائکرو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، مقررہ وقت مقرر ہے انسان کا، وہ موت آ کے رہنی ہے، اس موت سے کسی کو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ کہا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں مجھ میں تو تکبر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 91، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ڈیفینیشن کی، صحابہ سے کہا کہ
اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کہا پھر تکبر کیا ہے؟ کہا تکبر یہ ہے کہ باطر الحق کی وقامت الناس، حق کو جھٹلا دینا، یعنی پتہ چل گیا کہ مسئلہ یہ ہے، قرآن اس طرح کہتا ہے، حدیث اس طرح کہتی ہے، پھر کہنا نہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ میں نہیں مانتا، تو یہ ہے انکار، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا کہ یہ دوسرے سارے کمتر ہیں اور میں اچھا ہوں، یہ ہے تکبر کی علامت۔ تو کہا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی یاد کو جھٹلانے والے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا، تو جب تک یہ داخل نہیں ہوگا کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے وہی صحابہ کہف کا تذکرہ کیا کہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس دیوار مطلب ایک بڑا میدان ہوگا، ہماری دیوار کی طرح دیوار نہیں، بڑا میدان ہوگا دیوار کی مانند اونچائی میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے، وہ کبھی جنت والوں کو دیکھیں گے، کبھی جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنم والوں کو دیکھ کے پناہ مانگیں گے، جنت والوں کو دیکھ کے اس وہاں جانے کی خواہش کریں گے، آخر کار اللہ تعالیٰ کچھ وقت ان کو وہاں رکھنے کے بعد آخر اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، بنایا۔ اچھا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ 6 دن جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے تو اس وقت یہ سورج چاند ستارے بعد میں بنے تھے۔ زمین و آسمان جب بنی اللہ کہتا ہے 6 دن ہمارے والے 6 دن نہیں تھے۔ قرآن میں 2-3 جگہ پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو 6 دن ہم نے بنائے تھے تمہارا 1000 سال ہو، یہ جو ہمارے سورج کے مطابق سال چلتے ہیں، چاند کے مطابق چلتے ہیں، تمہارا 1000 سال ہو تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے، مطلب 6000 سال لگائے تھے اللہ نے زمین و آسمان بنانے میں اس وقت جب بنائے تھے۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے خود تو قرآن میں کہا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کن کہتا ہے زمین و آسمان بن جاتے، پھر اللہ نے 6000 سال کیوں لگائے؟ ہمارے یہ سالوں کے مطابق 6000 سال کیوں لگائے تھے؟ دراصل انسان اس زمین پہ اللہ تعالیٰ انسان کو بات کرنا چاہتے تھے اور انسان کو پیغام دینا تھا کہ انسان اپنے کام میں جلد بازی مت کرنا، ٹھہر کے سوچ کے سمجھ کے اپنے کاموں کو ترتیب دینا۔ جلد بازی کا مطلب ہے کہ بغیر سوچے نہ کرنا۔ اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اتنا ایسا کہ وقت ہی نکل جائے، کام کو وقت پہ کرنا اور سوچ سمجھ کے کرنا، اس کا پیغام دینا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آخری رکوع کے اندر کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی ایک دعوت مشترک تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، مشکل آئے آسانی آئے عبادت اللہ کی کرنی ہے، رزق اللہ سے مانگنا ہے، اولاد اللہ سے مانگنی ہے، مشکلات پریشانیوں کا حل اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں جھکنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔